کئی سالوں سے حضرت پیجی علیہ رحمہ کی اس سراپا قدس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں ہر سال یہی بات دہراتا ہوں کئی سالوں سے کہ حضرت علامہ مولانا نور محمد کی تقریر کے بعد تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، اور جو سمجھا دیا آپ لوگ کو وہی سمجھ لے بہت ہے، اور حضرت مولانا شاہد رضا تو ہے ہی ہے، اب ان کے سامنے میں کیا کریں۔ اور میں تو بالکل ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اردو تو میری زبان فرسٹ لینگویج کا ہے ہی نہیں، انگلش تو گھنٹوں بھر میں بول سکتا، اب اردو کا معاملہ ہے کہ کاٹ پل کے کہیں نہ کہیں اس کو ملا کے کچھ بول بھی دیتا ہوں، مگر دونوں میں بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ینگسٹرز نے مجھے کہا کچھ انگلش میں بھی آپ بول لیجیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں آپ کی میسیج، میں نے کہا ٹھیک ہے، تدبیر تو کر نہیں پاتا ہوں، تھوڑا بہت بول دوں گا، ہونے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے اندر، اور وہ بھی حضرت علامہ مولانا شاہد رضا کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ انہوں نے جو حکم دیا ہے درود پاک کر لیجیے آپ۔ حضرت مولانا شاہد رضا میرے روحانی بھائی ہیں، اور انہوں نے میری تعریف بہت لمبی کر دی، اللہ مجھے اس لائق بنا کے ان کی باتوں کو میرے اپنے دعا کروں تاکہ وہ بس ویسے ہو جائے جیسے وہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہے اور یہ جو دور ہے یہ بہت ہی نازک دور ہے، اور آپ انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی حالات پہ اگر آپ نظر کریں تو اٹ از اے ویری بہت مشکل وقت گزر رہا ہے، یعنی جیو پالیٹکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ سیریا، پیلسٹائن، لیبیا، جتنے جگہ مسلم ممالک کہے جاتے ہیں ان میں آپ حالات دیکھیں تو بہت ہی برا حال ہے، اور اس سے قریب آ جائیے کہ آپ افریقہ کے اندر یا انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے، یہاں کی حالات بہت ہی نازک ہے، چاروں طرف انتشار ہے، wherever you see there is problem، اور عوام بیچارے بہت ہی پریشان ہیں۔ اس زمانے میں عوام ہمارے وہ بہت پریشان ہیں، کافی ان کو سٹریس ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، پر ادھر جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ والے غلط ہے، ادھر جائیں، ادھر ہم لوگوں نے جانا ہی شروع کیا، پہنچے بھی نہیں آدھا راستے میں پتا چلا کہ وہاں بھی معاملہ گھر بھرے، آپ کدھر آئیے، تو بھائی پبلک تو ٹینشن میں ہوگی نا کہ ہمیں اگر جانا ہے تو کدھر جائیں۔ پہلے یہ بات تھی کہ بد مذہبوں کی نہ جائے، ہمیشہ یہی بات تھی نا کہ بد مذہبوں کی نہ جائے، اپنے ایمان بچائے رکھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اپنے ہے مگر معاملہ ایسا ہے، اب پبلک بالکل کنفیوژن میں ہے، اس وقت پبلک از کمپلیٹلی کنفیوزڈ۔ اب وہی بات جیسے حضرت علامہ مولانا شاہد رضا بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ینگ جنریشن کو اس معاملے میں کچھ گائیڈنس چاہیے، اور گائیڈنس کے لیے آپ دیکھیے ہمیشہ عوام نے علماء کی طرف نظر اٹھائی، اور یہ نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ پبلک اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہم خود گاڑی چلا لیں تو نہیں چل پائے گی، کچھ دوری پہ جا کے گاڑی پھنس جائے گی۔ علماء حق کی طرف نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور عقیدت بھی بہت ضروری ہے، مگر ایک کنفیوژن ہے کہ کدھر جاؤں، کیا کروں، یعنی which is the way, where do we go؟
پیر جی کو سمجھ گئے رحمت اللہ تعالیٰ، وہ جیسے تھے اور ان کا جو سسٹم تھا اور ان کا جو انداز تھا، آپ جو مشہور ہے کہ پیر جی گروپ والے، اصل میں پیر جی گروپ ایک بس نام ہے. پیر جی جو گروپ ہے ایک نام ہے، خود بنائے یا دوسرے بولے، یہ پیر جی گروپ ہے، یہ بس ایک نام ہے. یہ اصل میں اعلیٰ حضرت گروپ ہے. واقع میں اعلیٰ حضرت گروپ ہے، کیونکہ پیر جی تو مفتی اعظم کے تھے اور ہے، بے شک پیر جی تو مفتی اعظم کے تھے اور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے. تو پیر جی گروپ کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اور پیر جی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت سے اتنی عقیدت فرماتے تھے. He was so much in love with Allah. So much in love with Allah. پیر جی ساؤتھ افریقہ آتے تھے ایک زمانے میں. مجھے اب بھی یاد ہے جب میں نے پہلے ملاقات پیر جی سے 1989 میں میرے کمرے میں آئے تھے بریلی شریف میں. اسے اعلیٰ حضرت، اسے مفتی اعظم کا زمانہ تھا. میرے کمرے میں آئے تھے رضوی ہاسٹل، افریقی ہاسٹل میں پڑھتا تھا اس وقت بریلی شریف میں. اور کمرے پہ آ کے کھڑے ہو کے سلام کرنے کے بعد پوچھے کہ آپ افریقی ہیں؟ میں نے کہا جی. کہا میں آپ کمرے میں ٹھہرنا چاہوں. میں نے کہا بالکل ٹھہری. کمرے میں ٹھہرا ہوں میں. اور اس زمانے سے ایک غربت ہوئی. علامہ صاحب سے انہوں نے میری ملاقات کرائی پہلے میں. مگر اس زمانے سے جب میں نے ان کو دیکھا آخری وقت اور ساؤتھ افریقہ بھی آیا کرتے تھے، میں نے ایک کام بات ان کے اندر دیکھا، ایک سسٹم کام تھا، اپنے طرف کبھی پبلک کو نہیں کھینچا. اس بات پہ ذرا آپ غور کیجیے. پیر جی نے کبھی بھی اپنے طرف کسی کو نہیں کھینچا. کھینچتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی طرف. ان کا جو سسٹم تھا، آپ کو اگر قریب کرنا چاہتے تھے کہ آپ مفتی اعظم سے قریب ہو جائیں، اب سرکار اعلیٰ حضرت سے قریب ہو جائیں، آپ حضور محدث کبیر سے قریب ہو جائے، اپنے بزرگوں سے قریب ہو جائے. انہوں نے کبھی کسی کو اپنی طرف نہیں کھینچا. لوگ ان کی طرف خود کھینچ گئے، وہ بات الگ ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے، وہ بات الگ ہے. That is another story by itself. But پیر جی نے یہ کبھی نہیں کیا. اور یہ ان کی بات دیکھ کے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی کہ آدمی کو اگر کامیابی چاہیے اس دنیا میں اور وہ چاہتے ہیں کہ صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے کہ کدھر جائے اس زمانے میں، تو یہ دیکھو کون ہے جو اپنے حلقہ بنانے کے چکر میں نہیں گیا. آج سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ ہر آدمی کسی اور کو گرانا چاہے تاکہ اپنا حلقہ بڑھائے، اپنا گروپنگ بڑھائے. اور بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنے طرف کسی کو خود نہیں کھینچتے تھے، وہ بزرگوں کے دامن میں لوگوں کو دیا کرتے تھے ہمیشہ، ہر زمانے میں. آپ دیکھ لیجیے. And in this time, exactly the same scenario. Allah Ta'ala has created insan. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. It is in the Holy Quran that Allah has created man in the best mold. Allah has created man in the best form. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. اعلیٰ حضرت نے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے زبردست اور بہترین صورت میں بنایا، مگر انسان جو ہے اپنے اوقات کو بھول گیا ہے. انسان اپنے پوزیشن کو بھول جاتا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا بہت پڑھ لیا تو مجھ سے بڑا کوئی مفتی ہے ہی نہیں. تھوڑا بہت پڑھ لیا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا گوگل میں تو گوگل مفتی ہو گئے، ہاں یہ ہو گئے وہ ہو گئے. میں نے ابھی شاید اس بچے کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا آج دن میں، مجھے کچھ پوچھ رہے تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں. مثالوں سے جلدی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو ہارٹ کا مرض ہے، دل کا اس کو مرض ہے، بیمار ہے. آپ جو ہے چاہے آپ کے اللہ امراض سے محفوظ فرمائے، یہ مثال ہے، کسی کے ابا یا کسی کے بھائی یا کسی کے دادا بیمار ہے. کیا مرض ہے؟ ہارٹ.
हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर ने कहा कि ये करना है बाईपास। अब जो है एक आदमी, एक शख्स अपने दादा या अपने अब्बा के पास जाए, या हजरत का कोई करीबी आदमी हो, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद के, अल्लाह इनको मैं अमराज से बचाए, आमीन। मगर अगर हो, अल्लाह बचाए, ऐसे मिसाल दे रहा हूं कि हजरत का ये मर्ज है या मेरे अब्बा का ये मर्ज है, तो इनकी घर का या इनकी साहिबजादे हो या आपका हो या मेरा, तो आ जाए और कहे कि डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, सर्जरी वजह छोड़िए। अभी जो है 8-10 रोज से मैंने पूरा सर्जरी का डिक्शनरी पढ़ लिया, उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है लाइब्रेरी में बैठ के मैंने चाट लिया पूरा। इतना चाटा हूं कि अव्वल से लेके आखिर तक एनेस्थेटिक से लेके जो है स्टिचिंग तक मुझे बिल्कुल समझ में आ। अब्बा जरा आप ले जाइए, मैं काम करता हूँ। हाँ, आप ले जाइए, मैं काम करता हूँ। अब्बा बोले करोगे क्या? बोले मैं बाईपास करूंगा। बोले कि बाईपास तो दूर की बात है, आप तो मुझे पास ही कर दे। हाँ बिल्कुल बाईपास खत्म। यानी बेटा जितना प्यारा हो बाप का और जितना ज़हीन फतीन हो, मगर अब्बा को कहे कि अब्बा आप ले जाए, मैं बाईपास कराऊंगा आपको, मैं सिस्टम करूंगा। तो अब्बा बोले फादर हो गए, बोले भाई एक बुक सर्जरी का पढ़ के आ गया है और तुम तो बाईपास करने के लिए तैयार हो। भाई जब एक आदमी पूरी डिक्शनरी और पूरा इंसाइक्लोपीडिया और पूरा मेडिकल जर्नल पढ़ रहा, समझ भी रहा है और किसी को लौटाने के लिए तैयार है, तो वो बंदा ये है कि अक्लमंद वो होगा जो कहेगा भाई चाहे तुमने जितना ही पढ़ा, तुम तो सर्जन नहीं हो, तुम तो बिल्कुल मामला झपला कर दोगे, मुझको तो मार डालोगे। भाई जब ये डॉक्टरी मामला होता है तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब गाड़ी के मैकेनिक के पास आप जाए, आपकी गाड़ी की इंजन खराब हुई, गाड़ी की कुछ सिस्टम पिस्टन या उसका जो क्या कहते हैं उसको, इंजन में कुछ खराब हुआ, आप जो है अब्दुल मुस्तफा के पास ले आएंगे कि अब्दुल मुस्तफा ये मेरा नया मर्सिडीज बेंज या BMW है या होंडा है, इसमें पिस्टन खराब हुआ। अब्दुल मुस्तफा कुछ आता जाता नहीं है, कुछ मालूमात है। अब्दुल मुस्तफा बोले अरे क्या है यार, मैंने तो साइकिल बनाया, मैंने तो पहले साइकिल बनाए, मैंने स्कूटर बनाया, ये क्या है? मेरा भी देखता हूँ, थोड़ा इधर उधर जाके देखता हूँ, करेंगे कोई जरूरत नहीं चलता। वजह क्या है? मामला खराब कर देगा यार, थोड़ा बहुत साइकिल बनाने सीखा होगा तो इंजन बना लेगा। एक जरा सा उसने बुक पढ़ लिया, आपको ऑपरेशन करने दे, और भाई वो मसले पढ़ लिया और ताजु शरिया से बड़ा बनना चाहते हैं, दीन से बड़ा बनना चाहते हैं, बुजुर्गों से बड़ा बनना चाहते हैं। मेरे समझ में ये बात नहीं आती, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आजकल अवाम जो है बुजुर्गों पे उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए, मशाइख पे उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए। यानी अवाम की क्या औकात है? एक आम आदमी का क्या पोजीशन है कि वो किसी का सर्जरी करे? एक आम आदमी का क्या पोजीशन है वो किसी का ऑपरेशन या बाईपास कराए? और हम लोग जो है बुजुर्गों पे हाथ उठाने और उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए। लोग अब पूछ रहे कि कौन से रास्ते पे जाए, किधर जाए? मैंने कहा उसी रास्ते पे जाए, उसी पे जाए जिस रास्ते पे मुफ्ती आजम ने किसी को खड़ा किया। भाई मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु आला हजरत अजीमुल बरकत, मुजद्दिद का माना क्या है? यहाँ तो उलमा बैठे, मुजद्दिद का माना क्या है? मुजद्दिद इज दैट पर्सन हु कम्स टू रिवाइव द दीन ऑफ अल्लाह। यानी दीन को इस टाइम में मुसलमानों की ईमान बचाने के लिए, दीन को जिंदा करने के लिए जिसको भेजा जाता है, मैं अपनी टूटे पूरी जुबान में समझा रहा हूँ, वो मुजद्दिद है। अब बिला तजवीज़ बिला तमसील आदमी अगर अपने किसी बड़ी कंपनी से बिला तजवीज़ किसी को भेजना चाहे अपना किसी बहुत बड़ा काम करने के लिए, तो किसी ऐसे फर्नीचर आदमी या ऐसे बेकार आदमी को भेजेगा जो मास्टर होगा सबसे, उसको भेजेगा। यानी भेजेगा उसी को जो उस काम में मास्टर है, और जिसको भेजा सब उसी को मानेंगे कि भाई जो भेजने जिस आदमी ने भेजा उसने वाकई में बिल्कुल सही भेजा। ये तो आम मामला है, बिला तशबीह, ये तो आम मामला है। मुजद्दिद को मुजद्दिद बना के कौन भेजता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुजद्दिद
اللہ کے حکم سے مجدد ہیں، اور ان کو جب اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے تو بتائیں ان کے زمانے میں ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ان کے قریب بھی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مفتی اعظم اور حضور صدر شریعہ کو چن لیا، اور ان دو بزرگوں نے حضور تاج شریعہ اور محدث کبیر کو چن لیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے کوئی اور ہے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اوروں نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، اوروں نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا اس زمانے میں حضور تاج شریعہ اور محدث محدث کبیر جیسے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف انڈیا والے ان کو جانتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ Don't think that only people in India are saying تاج شریعہ محدث کبیر۔ اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں حضور تاج شریعہ کا نام گونج رہا ہے، حضور محدث کبیر کا نام گونج رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، انبیاء کے امیر، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ہمارے لیے if we want to look for a road, if we want to look for a way, look ڈھونڈنے کی ضرورت، یہ جو فرما رہے کہ لوگ سوچ رہے کہ کدھر جائے، بھائی ڈھونڈنا اس کو ضروری ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہی ڈھونڈے گا نا۔ ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس ہے ہی؟ بھائی جب اتنے بھی طاقت نہیں آنکھوں میں کہ سمجھ لے کہ یہ کون ہے، تو پھر آگے جا کے آدمی کرے گا کیا؟ بہت ہی عجب زمانہ آ گیا، ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ پیر جی رحمۃ اللہ کا عرس ہے، ہم لوگ منا رہے ہیں، بالکل مجھے یقین ہے اور میرا یہ ایمان کہہ رہا ہے کہ پیر جی یہی چاہ رہے ہوگے کہ آج یہ باتیں کی جائیں، یہ بات کی صفائی ہو جائے کہ ہمارے عوام کس کی طرف جائے۔ یہ دیکھیے کہ استقامت، شریعت پہ استقامت اس زمانے میں کن درگاہ دی ان کے پاس؟ بے شک۔ آپ ایگزامپل دیکھیے دنیا میں، میں بتا رہا ہوں، میں حضور محدث کبیر کا مثال دے رہا ہوں، اور تاج شریعہ کا دے سکتا ہوں۔ لاسٹ ایئر جب حضور تاج شریعہ کی آنکھوں کی آپریشن ہوئی، میں تھیٹر میں موجود تھا، میں حضرت کے ساتھ تھیٹر میں موجود تھا۔ جب حضرت نے کہا کہ اس میں الکحل ہے، میں وہ انجیکشن نہیں لوں گا جس سے اس کو نم کر دیا جاتا، سن ہو جاتا ہے آنکھ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیسے کرے؟ حضرت تاج شریعہ نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجیے۔ اسی وقت مجھے سرکار حجت الاسلام یاد آئے، سبحان اللہ، اسی وقت سرکار حجت الاسلام یاد آئے۔ بالکل وہی جواب حضور حجت الاسلام نے دیا، بالکل وہی جواب۔ حضور تاج شریعہ، آپ خود سوچئے کہ آنکھ کا آپریشن بغیر انسٹیٹک کا، بغیر نم کرنے کا کون کر سکتا ہے؟ آپ خود ایک ایگزامپل لیجیے، آپ کی آنکھ میں ایک بال چل جائے، ون آئی میں ایک ہیئر چل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل سرخ ہو جائے، اس کو پانی ڈالے، یہ کرے کہ بھائی وہ ایک بال نکل تو جائے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہاں پوری آنکھ کی آپریشن ہو رہی ہے، میں الحمدللہ موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھیٹر میں آپریشن ہو رہا ہے، پوری آپریشن ہوا، جتنا کرنا تھا کیا ڈاکٹر نے، ڈاکٹر ناصر پٹھان نام تھا، جتنا کرنا تھا کیا۔ حضور تاج شریعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ذرہ برابر ہلے نہیں، سبحان اللہ، یعنی نو موومنٹ، جیسے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، بس اتنا تھا کہ درود شریف پڑھتے رہے، سبحان اللہ، درود شریف پڑھتے رہے۔ آپریشن ہو گیا، بعد میں ڈاکٹر نے اپنا سب سامان نیچے رکھنے کے بعد انگلش میں کہا کہ either I am the most foolish doctor in the world، یا تو پھر اس نے کہا no not but this is the bravest man I have seen in my life۔ سبحان اللہ، بولے یا تو میں دنیا کی سب سے بڑا بیوقوف ڈاکٹر ہوں جس نے یہ بغیر استدی کر کیا، یا تو پھر کہا نہیں، یا تو نہیں، یہ دنیا کے سب سے بہادر انسان ہے جس کو میں نے آج دیکھا۔ یہ ہوا کیسے؟ ڈاکٹر خود پریشان ہے۔ تو ایسی چیزیں لوگ کہتے ہیں دوسری بزرگوں سے بھی ہوتا ہے، ہم کہاں کہہ رہے کہ نہیں ہوتا، مگر ہم لوگوں نے جن کو دیکھا ہے، جو بزرگ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، بھائی جب گھر کا کھانا ٹھیک ہے تو پڑوس کیا جا کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گھر کا معاملہ صحیح ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جب تاج شریعہ محدث کبیر جیسے بزرگان دین ہم میں موجود ہے
تو ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نظر انہیں کی طرف جما دیجیے، اور صرف نظر مت جمائیے، دل بھی جما دیجیے. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بالکل پکا نیت کرے، اب جس کی ہے کہ نہیں ہے مگر نیت پکا کرے، فرم انٹینشن، کہ ہم لوگ ان دو بزرگوں کے دامن بالکل مضبوطی سے پکڑے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی کچھ بھی کہے، انشاءاللہ کہنے سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا. لاکھ کہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں نے کچھ کام کہا تھا؟ آج تک کیا نہیں کہتے کہ چند ہی احادیث یاد تھے؟ کیا آج تک حضور حضرت امام ابو حنیفہ پہ اعتراض نہیں کرتے؟ کیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو پریشانیوں سے گزرنا نہیں پڑا؟ ہر زمانے میں یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ہوتا رہا بزرگوں کے ساتھ. مگر آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بس اپنا کام کر رہے ہیں. مگر ہم لوگ کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، اور ہم لوگ سمجھ جائیں. We should understand very 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 important. اتنا سمجھ لو کہ بزرگوں سے دوری، distance from the beloveds of Allah is detrimental to our iman. It is detrimental to our way of life. If you want to be successful, if you want kamyabi in this dunya and in the akhirah, hold to those who are from. Which is the best way? And with this I will finish. I don't have to say too much. Which is the best way? Maslak A'la. The best way is Maslak A'la. Because Maslak A'la is the path. میں انگلش میں یہ باتیں کہوں گا تاکہ ینگ لوگ بھی سمجھ جائے. کو آدمی a man is going on a journey. A man is going on a سفر پہ جا رہا ہے. اب کبھی اس روڈ پہ اس نے سفر کیا ہی نہیں. never went on that road. First time. تو before he goes on the road یعنی کسی کے ساتھ نہیں، اپنے کار سے جا رہا ہے. What will he do? پوچھے گا نا کسی کو. He will ask somebody who has gone on that road before کہ how should I go? What is the direction? And the clever, intelligent person will tell him, Bhaijan, you should go like this, you should go like this, you should go like this. But also take a map. Take a map. So if you do get lost, ایک میپ لے کے جائے، اگر کہیں گم ہو بھی جائے تو اس کو دیکھ کے سمجھ لینا. مگر مین ہائی وے پہ رہو، ادھر ادھر جانا مت، لاسٹ ہو جاؤ گے. بالکل مین ہائی وے پہ رہو. Stay on the main highway. Because main highway, everybody is using. Everybody is using main highway. You use the main highway. Don't go through a back road because people don't know. Use the main highway. Now, if that person travels, after 1 hour on the journey, he decides, let me leave the highway. Let me leave the highway and go through back road. Okay, with his small car. Let me leave the highway and go through the back road. اس کو پہنچنا تھا 4 گھنٹے. 10 گھنٹے کے بعد وہاں سے ٹیلیفون آ رہا کہ وہ پہنچا ہی نہیں. After 10 hours call comes, he did not reach. Everybody is پریشان. Where is he? Where is he? But he went on the highway. Somebody says, we are looking for him, we can't find him. Let us look on the back road. Look on the back road, you find that his car is lying somewhere, you can't find him. He went through a jungle. He was caught. Dakus killed him or robbed him, whatever happened. In the end, what will the people say? لوگ اس کے بعد کیا کہیں؟ جتنے لوگ ہوں گے وہ ایک ہی بات بولیں. Why did he leave the highway? سب تو یہی بولے گا نا، مین راستے سے یہ ہٹا. کیا ضرورت تھی مین راستے کو چھوڑنے کا؟ بے شک. بولے اس لیے کیونکہ وہ اپنا جو ہے تجربہ کرنا چاہتا تھا. وہ اپنا ایکسپیرینس کے لیے نکلا کہ میں تجربہ کر لوں کہ پیچھے سے جانے میں کیا ہوگا. ایکسپیرینس کیا ہوا؟ نیور ریچ فنش. علامہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، میرے یہاں دربن میں پرساد کیے تھے کہ ایک بہت پیاری بات تھی. اب حضرت کے الفاظ میں شاید بول نہ پاؤں، مگر ان کا جو مقصد تھا سمجھانے کا بہت ضروری، وہ بات میرے دل میں بیٹھی.
حضور محدث کبیر فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے کبھی بھی اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے ان معاملات میں تجربہ نہیں کیا. کبھی بھی لائف میں ہم لوگوں نے تجربہ نہیں کیا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے حضور حافظ ملت نے کیا, حضور صدر الشریعہ نے کیسے کیا, حضور مفتی اعظم نے کیسے کیا. بولے ہم نے کبھی بھی تجربہ نہیں کیا اور ہم لوگ اپنے بزرگوں کی نقل کرتے رہے, بزرگوں کے طریقے پہ چلتے رہے. حضرت نے فرمایا آپ لوگوں سے بھی یہی نصیحت ہے کہ آپ تجربہ کرنے چھوڑ دیجئے. حضرت فرمائے ہم لوگوں نے جو اپنے بزرگوں کو دیکھ کے کیا آپ ہم لوگ کو دیکھ کے کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور حضرت نے بہت ایک اچھی مثال دی. میں مثال دے کے ختم کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تجربہ کرنے جاؤ گے تو نقصان ہوگا اور یہ بات صحیح ہے. حضرت نے مثال دیا کہ شرعی حکم کیا ہے. جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہو, امام صاحب نے تکبیر کہی, رکوع میں گئے, سب لوگ رکوع میں گئے, آپ بالکل بیچ میں ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے کہ سب تو رکوع میں گئے مگر امام گئے کہ نہیں گئے, آواز تو نہیں آئی. بھائی سب رکوع میں گئے, امام گئے کہ نہیں گئے, آواز تو نہیں آئی پیچھے. اب میں کروں کہ نہ کروں, جبکہ یہ ہے کہ آواز آئے کہ نہ آئے, بیک صف والا سامنے صف والے کو دیکھ کے وہ ادا کرے گا, اس کو دیکھ کے اس کے بیک والا ادا کرے گا, نماز ہو جائے گی. اسی میں ہے نا حکم یہی. مگر اب پیچھے جو سب سے سوچ رہا ہے میں سب سے انٹیلیجنٹ ہوں کہ آواز تک تو میرے مجھ تک تو آئی نہیں, میں تو تھوڑا تجربہ کر کے دیکھ لوں. تو حضرت یہ سمجھا رہے تھے کہ وہ کیا سوچیں کہ میں ذرا کرسی لے لوں یا ٹیبل لے لوں, اس پہ میں کھڑے ہو جاؤں اور کھڑے ہو کے دیکھوں کہ امام صاحب رکوع میں گئے کہ نہیں, پھر میں جاؤں گا. تو حضرت بڑی پیاری بات بولی ہے, بولے کہ ٹیبل لانے کے چکر میں نماز گئی, رکوع تو رکوع نماز گئے, کیونکہ ٹیبل لاؤ گے اس پہ کھڑے ہو کے نماز گئے. تو تجربہ خود کرنے کا یہی نقصان ہے. This is the harm. That if you try to experience by yourself, you will fail. You have to learn from those who have taught before. We don't have so much of knowledge. We do not have so much of experience. We do not have so much of ruhaniyat that we may find our own way. We have to rely on those before us. And they relied on those before them. And if we do not do this, then we will be in loss. It is very important that if you want to save your iman, if you want to save the iman of your family, and if you want to look for the right way, look, Quran has given us the right way already. Sirat al-Mustaqim is there. When you read Surah Fatiha every day, you make dua, Ihdina Sirat al-Mustaqim. It does not mean show us the right way. Allah has shown you the way, Rasul Pak has shown you the way, sallallahu alaihi wasallam. It means keep us on the right path. Keep us guided. Let us be on the path of righteousness. We make this dua every day. And every zamana, Allah Ta'ala gave some people who will keep you on that path. In this zamana, it is Huzur Qadri and Hudur Waqif. Hold the daman firmly. Remain on their way. It's odd sometimes when a man says that I have to come from Africa to tell people in India. Doesn't make sense, no? Somebody from Africa or from Europe or from some other country آئے اور یہاں لوگوں کو کہے کہ آپ ان بزرگوں کے دامن تھامے رکھیں. بھائی آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں سمجھائیں, یہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھائیں. You should tell us کہ hold their daman. But we are having to have to come and tell you to hold their daman. Why? What is the reason? کہ when a man has gold, آدمی کے ہاتھ میں جب سونا ہوتا ہے اور ڈائمنڈ ہوتا ہے تو آدمی اکثر اس کی قدر نہیں کر پاتا, اس کی ویلیو نہیں سمجھتا ہے, کیونکہ وہ تو ہے اپنا. مگر جس دن کسی نے ہاتھ سے چھین کے لے لے بات لے, تب آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ میرے پاس آج سونا ہوتا تو میں یہ کرتا, میرے پاس ڈائمنڈ ہوتا تو میں یہ کرتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ you have it, so you're not valuing it. And we don't have it. We have to wait once a year or 2 times a year to see their blessed face or to listen to them. You have the opportunity to take their views and barakat so much. Value what you have. It's like a man
ایک شخص ہے, اس کی والدہ اس کے گھر میں ہے. His mother is alive, but he doesn't value her. He thinks کہ my mother is a boy. Unfortunately یہ ایک وقت آ گیا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بہت سمجھنے لگے. ماں باپ افسوس سے کہنا پڑتا. It is a time that has come کہ oh she has become old now, I have to help her to walk. My father has got no good memory. He forgets things. I have to remind him. My mother is not able to eat by herself. I have to help her to eat. It takes too much of my time. I want to ask you people, when you were a little kid and you couldn't walk, who held your hand? When you were a little child and you couldn't eat, who fed you? Those same parents who you think are a boy, those same parents who you think are a burden, we don't value them. But when the day they close their eyes and go away, what will you do? You will cry. My mom has gone, my dad has gone. It's too late. It's too late. Likewise with the Mashayikh. Likewise with the Buzurgan-e-Deen. They are here, value them, honor them, respect them, take their dua. Because one day when they are gone, tab pata chalega. Tab pata chalega. اور اس وقت جو ہے آپ چراغ لے کے ڈھونڈ لیجیے. اس وقت چراغ لے کے خود ڈھونڈیے, مگر ایسے لوگ پھر ملنے والے نہیں ہیں. پھر ملنے والے نہیں ہیں. اب جب وہ خود چراغ بنے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان کی نور اور ان کی روحانیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھو, اپنے لائف کو دیکھیے, ورنہ کل آپ پچھتاؤ گے. Tomorrow you will cry. اور یاد رکھنا, when you cry there will be nobody to wipe your tears. There will be nobody to wipe your tears. Think of reality. حقیقت کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھیں, ریالٹی کو سامنے رکھیں. ہم لوگ جو ہے ورلڈ میں اتنا لاسٹ ہو گئے کہ we have started to think like the kuffar. We have started to think like the West. We have become like this. Have we forgotten what is روحانیت? Have we forgotten کہ بزرگان-e-دین سے نسبت کیا ہے؟ کیا ہم بھول گئے؟ یہ ذرا سوچئے کہ ہمارے ایمان بچانے والے اس زمانے میں کون ہیں؟ جب لوگ بھٹک رہے تھے اور طاہر القادری جیسے لوگ سب کو گمراہ کیے ہوئے تھے, اس وقت دو آوازیں اٹھی, ایک تاج شریعتی, ایک گروبادی. صرف یہاں نہیں, پوری ورلڈ میں, انٹرنیشنل لیول پہ. اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں لوگوں نے کہا, میں نے خود سنا کہ وہ اتنا بڑا اسکالر ہے. اسکالر کیا, جاہل جاہل ہے. ابھی میں نے انڈیا کی ان کی ایک تقریر کسی نے کلپ بھیجا میرے پاس, اس میں وہ کچھ الفاظ ایسے کہہ گیا, آپ لوگ کو زیادہ معلوم کہ کبھی کسی صوفی نے کسی کو کافر کہا نہیں ہسٹری میں. تو میں نے کہا کہ میرا بچہ اس سے زیادہ اچھا ہسٹری جانتا ہے, میرا بچہ اس سے زیادہ ہسٹری جانتا ہے, اور یہ ہسٹری کو لیا جا رہا ہے تو سورہ کافرون پڑھ کے تو سمجھ لے پہلے. اگر کہہ رہے کہ صوفی نے نہیں کہا تو صوفیوں کے امام حضرت مولا علی رضی اللہ, صوفیوں کے لیڈرز خلفاء راشدین. So what are you going to say? When at that time, اس زمانے میں جب ہمارے بزرگان کہتے تھے کوئی نہیں مان رہا تھا, آج پوری دنیا والوں کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو فراست تھی اس وقت, ان لوگوں نے جس وقت کہا وہ کہہ رہا, ان لوگوں نے ہماری ایمان ہر زمانے میں ہر ٹائم میں بچایا. اگر ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے تو اتنا سمجھ لو کہ ہم نے ان کو چھوڑا نہیں کیا, ہم نے ان کو چھوڑا نہیں کیا, ہم لوگوں کو دور کر دیا گیا کیونکہ ہمارے اندر کوئی کمی تھی. آپ جب تک قریب رہو گے یہ اللہ کا فضل ہے. قرآن کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی رہتا ہے جو اس لائق ہوتا ہے, اور جو گڑبڑ ہو جائے پیر جی کی کہنے کے مطابق, پیر جی کہتے تھے ابھی انہوں نے پڑھا ماشاء اللہ صاحب بلا کر کا ہوا
واقعی میں میں نے خود دیکھا، کسی نے گڑبڑ کہہ دیا تو گڑبڑ ایسے ہاتھ کرتے تھے، گڑبڑ ساؤتھ افریقہ آئے تھے تو بعد کچھ لوگوں کے بارے میں کہا میرے پاس، میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک آدمی، کوئی گڑبڑ 5-6 سال کے بعد واقعی میں جب گڑبڑ ہوا تو ایسے گڑبڑ ہوا تو میرے دماغ خراب. تو ان سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا نا، سمجھ لیا، تو ہم لوگ ان باتوں کو سمجھے کہ جو گڑبڑ ہے اسے دور رہے. اور مین چیز، مین فائنل تھنگ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور چاہے کوئی کچھ بھی کہے مسلک اعلیٰ حضرت، ہم لوگ بولے مسلک اعلیٰ حضرت، اسی میں کامیابی ہے. بیکاز ان دس زمانہ اعلیٰ حضرت واٹ ایور ہی ڈڈ nobody has done. اعلیٰ حضرت has done that work to save the iman of the Muslims. اعلیٰ حضرت's work, no matter what topic you look at, no matter what discussion you look at, you will find that A'la Hazrat is the Imam in all those fields. A'la Hazrat, we have to understand this ruhaniyat, we have to understand this nisbat, we have to understand this connection. If we don't have any connection, we are going to be lost. And I said this in South Africa, and I am going to say this here and complete whatever I want to say. In South Africa میں نے یہ بات کہی تھی لاسٹ ایئر یا لاسٹ بفور ایئر کہ وداؤٹ کمپیرزن، سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے، آج کل آپ لوگوں کو کمپیوٹر زمانہ ہو گیا، ٹیلی فون زمانہ ہو گیا، اسی سے سمجھا دیں. آپ کا موبائل فون ہے، یہ لوگوں سے مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے، ورنہ فتوے بڑے جلدی سے رکھتے ہیں. ہاں، آدمی کا فون ہے، اس میں آئی او ایس ہے یا آپ کا اینڈرائڈ سسٹم، اس کو آپ نے ڈال دیا. کچھ دن بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن سے میں سسٹم کو چلا رہا ہوں، مگر اب کچھ دن سے یہ جو ہے یہ اس میں نہیں چل رہا صحیح، یہ اس میں صحیح سے نہیں چل رہا ہے، فلاں چیز میں اس کو آن کرتا وہ چلتا نہیں، وہ کچھ مانگ رہا ہے، آسکنگ کو سمتھنگ. تو آج کل ہمارے بچے اس سے زیادہ ہم لوگ اس سے زیادہ نہیں جانتے نا، ٹیلی فون سسٹم یہ سب واقعی نہیں سمجھتے. تو آپ کسی کو پوچھو کہ بھائی یہ بار بار وہ جو پروگرام میں پہلے چلاتا تھا وہ تو چلتا تھا، اب وہ چلنے کے لیے تیار یا تو کچھ اس میں ہچز ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو بولے ہیو یو پٹ دی اپگریڈ، ہیو یو ڈن دی اپگریڈ، سافٹ ویئر اپگریڈ؟ سے نو. سو یو ہیو ٹو پٹ دی اپگریڈ. وین یو پٹ دی اپگریڈ problem will be sorted out. Say okay. So if I put the upgrade, all what I had before will work, say it will work perfectly. But you have to put the upgrade so that the system understands that you accept the system. The system understands that you accept it. So Maslak A'la Hazrat and A'la Hazrat's way is the system. It is the system. But for our sake, the upgrade is Tahshana. Is Zulu Hadith Kabir? If you don't spiritually connect with them, the system is not going to recognize you. The system is not going to recognize you. If you want the system to recognize you, then you have to use this. You have to become connected properly, so that here and hereafter you will be safe. This was Pirji's way. This was Pirji's teaching. Hold Buzurgani. Don't leave the Buzurgani. You can hold books. Quran and Sunnah is the best. There is nothing better. But can we understand like how they understood? Can you understand کہ ہم سمجھ سکتے قرآن و حدیث کو جیسے اعلیٰ حضرت نے سمجھا یا مفتی اعظم نے سمجھا یا انہوں نے جس کو سمجھایا جس کو انہوں نے سمجھا دیا ہم ان سے سمجھے نا. خود سمجھنے جاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گا ہمارا. تو اتنا میں اپنے ٹوٹے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی. اور مجھ سے کہنے بولنے میں جو خطائیں ہوئی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی خطا ہے، مگر اتنا سمجھ لو کہ فالو دا رائٹ وے، ہولڈ دا وے آف دا اولیاء، فالو دا پائس پیپل اینڈ کیپ ہولڈنگ دس دامن آف ٹروتھ. I am not saying there is nobody else, but hold this truth. Because of this truth, if there are others, you will find that also. But hold this truth tight. Hold it very tight if you want success. Allah ke paas hold iman. کیا جو دو کرم ہے
وضحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں